یہ لے میرے بیٹے کا صدقہ۔ بی جان نے کئی نوٹ اصفہان جہانگیر کے سر سے وار کے صفائی کرتی ملازمہ کو دیتے ہوئے کہا، جس نے سیاہ چادر سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ معاف کرنا بڑی بیگم، میں صدقہ خیرات نہیں لیتی۔ اصفہان جہانگیر اس آواز کو سن کر بے چین ہوا، جبکہ بی جان ملازمہ کے انکار پر جلال میں آئی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی تیری اتنی جرت تم مجھے انکار کرے؟ شوہر تو چھوڑ کر بھاگ گیا، اب تجھے کس بات کی اکڑ ہے؟ بی جان نے غصے سے کہتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس سے ملازمہ کی چادر ہٹی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اصفہان جہانگیر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی۔ اماں کدھر ہے تو؟ اماں جلدی آؤ نا۔ آ رہی ہوں، اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہے؟ اماں بات ہی ایسی ہے، آپ بھی سنیں گی نا تو خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ اچھا بتاؤ مجھے کیا خبر ہے جس کو سن کر تو اتنی اتاولی ہو رہی ہے؟ اماں شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ ہائے اماں میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے ماں کے گلے لپٹ گئی تھی۔ ہائے مگر ہم سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں تیرا ایڈمیشن کیسے بھریں گے؟ ارے اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی مرجان کوئی ایسی ویسی اسٹوڈنٹ تھوڑی نہ ہے، میں نے بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے 100% اسکالرشپ پر ایڈمیشن دیا ہے، باقی بچوں کو تو وہ 70% اسکالرشپ دے رہے تھے، لیکن میں نے ای میل میں اسپیشل لکھا تھا کہ میں ایڈمیشن نہیں پے کر سکتی، اس لیے یونیورسٹی والوں نے میرے اچھے گریڈ دیکھتے ہوئے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مرجان دیکھ میری بیٹی، تجھے پتہ ہے تیری ممانیوں کا، میں کیسے سب کی مخالفت لے کر تجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ مرجان خدا کے لیے میری عزت کی لاج رکھ لینا۔ اماں کیا آپ کو اپنی بیٹی پر اعتبار نہیں ہے جو یوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ نہیں میری بیٹی، مجھے تیرے اوپر پورا یقین ہے، مگر یہ بھی تو دیکھنا کہ تمہاری ممانیوں کی وجہ سے مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ تو منہ میں انگلیاں دیے بیٹھی ہیں کہ ادھر مرجان کے بارے میں کوئی بات ان کے ہاتھ لگے اور ادھر وہ خاندان بھر میں تجھے بدنام کر دیں۔ اماں جیسے اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، ویسے ہی آگے بھی وہ ہمارا پردہ رکھے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا اماں اب نہ تو تیاری کر لے، کل ہم نے جانا ہے شہر ایڈمیشن کے لیے۔ کل ایڈمیشن ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں تیاری کر لوں گی۔ اور تو نے پتہ کیا ہے کتنے پیسے لگیں گے؟ ہاں اماں میں نے سارا پتہ کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں لگنا، بس آنے جانے کا ہمارا کرایہ لگے گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ مرجان تو خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم کے چہرے پر تفکرات کا ڈیرا تھا۔ مرجان تو کمرے میں جا کر اپنی تیاری کرنے لگی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم نے دن بھر سارا گھر کا کام کیا تھا۔ کتنی بار اس نے ہمت کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو مرجان کے ایڈمیشن کے بارے میں بتائے، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار رات کو جب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تھے تو فاطمہ کا بھائی ڈیرے سے گھر آیا تھا۔ وہ رات کو کھانا کھا کر ڈیرے پر چلا جاتا اور 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ آتا تھا، اور فاطمہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بھائی کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس دیتی تھی۔ اب بھی وہ دودھ پینے کے لیے کچن میں آئے تھے تو فاطمہ پہلے سے ان کے لیے جاگ رہی تھی۔ فاطمہ نے بھائی کے لیے جھٹ سے دودھ کا گلاس بنا کر پیش کیا تھا۔ جب وہ دودھ پی کر واپس مڑے تو فاطمہ نے جھجکتے ہوئے بھائی کو پکارا تھا۔ بھائی جان وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو فاطمہ، کیا بات کرنی ہے؟ بھائی جان وہ مرجان کا داخلہ ہو گیا ہے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں، اس نے ٹاپ کیا تھا نا، تو کل وہ یونیورسٹی چلی جائے گی۔ یونیورسٹی کے نام پر عظمت کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ فاطمہ تو جانتی بھی ہے ہماری خاندانی روایات کو، پہلے ہماری کون سی لڑکی یونیورسٹی گئی ہے؟ میری اپنی بیٹیوں کو میں نے جانے نہیں دیا، اور تیری بیٹی کو بھیج دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ عظمت وڑائز کی بھانجی شہر کی یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے۔ بھائی جان زمانہ بدل گیا ہے، اس کے اتنے اچھے نمبرز آئے ہیں، لاکھوں کی فیس یونیورسٹی نے اس کے اچھے نمبروں کی وجہ سے معاف کر دی ہے۔ جب اس نے ٹاپ کیا تھا تو سب کیسے مبارکباد دے رہے تھے، اب اگر ہم اس کو گھر بٹھا لیں گے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، بن باپ کی بچی ہے، آگے پڑھنے نہیں دیا، اور اس کی تو تعلیم بھی ساری مفت ہے، آپ فکر نہ کریں۔ فاطمہ اپنے بھائی کی دکھتی رگ کو جانتی تھی، اس لیے اس نے بھائی کو باتوں سے بہلا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اسے اچھی طرح سمجھا دینا، کل کو کوئی ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بات مکمل کر کے کچن سے نکل گیا تھا اور فاطمہ نے شکر کا سانس لیا تھا۔ پورا دن کیسے اس نے گزارا تھا یہ وہی جانتی تھی، اور اب جب وہ بیٹی کے لیے جنگ جیت چکی تو مطمئن سی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں جی، مل گئی آپ کو فرصت، مل گیا ٹائم کمرے میں آنے کے لیے۔
ماں کو دیکھتے ہی مرجان نے شکوہ کیا تھا۔ تیرے ماموں سے بات کرنی تھی، اجازت بھی تو لینی تھی شہر جانے کے لیے۔ لے اماں، ان سے بھلا ہم کیوں اجازت لیں؟ ہم بھلا کوئی ان کے ملازم ہیں؟ اور تو کسی معاملے میں وہ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، اس معاملے میں بڑا وہ آپ پر روب جھاڑتے ہیں۔ چپ کر جا مرجان، ہم ان کے گھر رہتے ہیں۔ ہم ان کے گھر نہیں رہتے، ہم آپ کے گھر رہتے ہیں۔ نانا کی زمینوں میں آپ کا اچھا خاصا حصہ بنتا ہے جس پر وہ قبضہ جما کر بیٹھے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی جھونپڑی نما کوٹھڑی دی ہوئی ہے رہنے کے لیے، اس کے بدلے بھی دن بھر آپ سے کام کرواتے ہیں، تب جا کر 2 وقت کی روٹی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اس سے اچھی تو چھمو ہے جو صرف کپڑے دھونے کے بھی اچھا خاصا معاوضہ لیتی ہے، اور اوپر سے جو اس کے نخرے ممانیاں دیکھتی ہیں وہ الگ۔ آپ تو ان کو مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہیں۔ مرجان، تمہاری یہی زبان درازی کی وجہ سے میں ڈرتی ہوں۔ دیکھ، خدا کا واسطہ ہے کہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، اپنی زبان کو لگام میں رکھ۔ جب تک تیری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور اس کے بعد اچھا سا رشتہ دے کر میں تجھ سے جان چھڑوا لوں گی تو میرے منہ کو آئے گی۔ ارے اماں، آپ پر میں بوجھ بن گئی ہوں، اور میں نے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، پڑھ کر نوکری کروں گی اور تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ جو دن بھر تو مشقت کرتی ہے نا، اس سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اپنی زبان بند کر سو جا، صبح جلدی اٹھنا۔ بیٹی کو بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے خود بھی نڈھال سی ڈھہ گئی تھی۔ جب بھی فاطمہ کو بیٹی کے لیے کسی مشکل کا سامنا آتا، وہ ایسے ہی نڈھال سی ہو جاتی تھی، اور اس وقت میں مصطفیٰ ملک اسے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے یاد آنے لگتا تھا، اور اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر فاطمہ کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا اماں، کیوں رو رہی ہے؟ میں خوش ہوں، میرے پاس آپ ہیں اور آپ کے پاس میں۔ مجھے اس سے زیادہ کسی کی چاہ نہیں ہے۔ بہت جلد میں آپ کی زندگی بدل دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مرجان ماں کے ساتھ لپٹ کر اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ تیرا باپ ہوتا مرجان، تیری زندگی یوں نہ ہوتی۔ وہ کہتا تھا مرجان میری لاڈلی ہے، وہ تجھے طوطا بولتا تھا، وہ طوطا جس میں ملک مصطفیٰ کی جان تھی، مگر بس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ملک مصطفیٰ کی لاڈلی یوں دوسروں کے در پر آن پڑی ہے۔ بس کر دے اماں، تو خود کو کیوں ہلکان کرتی ہے؟ سو جا، بہت مجھے نیند آ رہی ہے۔ فاطمہ رفاقت وڑائچ کی بیٹی تھی۔ فاطمہ کے 2 بھائی تھے، اس سے بڑے عظمت اور شفقت۔ فاطمہ کی شادی اپنے ماموزاد مصطفیٰ ملک سے ہوئی تھی۔ مصطفیٰ ملک اس گاؤں کے جاگیردار ملک علی محمد کا بیٹا تھا۔ ملک علی محمد کے 2 بیٹے تھے، مصطفیٰ اور ملک جہانگیر۔ مصطفیٰ کی پسند کی شادی تھی فاطمہ کے ساتھ، اور فاطمہ کی ساس بختاور بالکل بھی فاطمہ کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی اپنے شوہر کی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بھانجی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، مگر یہ مصطفیٰ کی ضد تھی، اور علی محمد کا بہن کے لیے پیار تھا کہ فاطمہ کا بیاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کی حویلی میں فاطمہ کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں رکھا گیا تھا، مگر مصطفیٰ کی سنگت میں فاطمہ اپنی ساس کی طرف سے ہر برا رویہ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ ابھی مرجان صرف 6 ماہ کی تھی کہ شہر جاتے ہوئے مصطفیٰ اور علی محمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بیٹے کی وفات کے بعد تو بختاور پاگل ہو گئی تھی غصے میں، اور اوپر سے شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد تو مختار کل ہو گئی تھی، اور اب ان کے ظلم و ستم سے فاطمہ کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ آخر ایک دن فاطمہ اور مرجان کو بختاور نے گھر سے نکال دیا تھا۔ مرجان اور فاطمہ واپس اپنے ننیال چلی گئی تھی۔ جب تک فاطمہ کا باپ زندہ رہا فاطمہ کی زندگی بہتر تھی، مگر باپ کی موت کے بعد فاطمہ پر بھابھیوں کے ظلم و ستم بڑھنے لگے تھے۔ بھائی بھی بہن کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے پاس مرجان مصطفیٰ کی آخری نشانی تھی، اور فاطمہ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئی تھیں، مرجان کو اس نے ان مشکلوں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ گھر کا سارا کھانا بنانا فاطمہ کی ذمہ داری تھا، اور کھانا بنانے کے بعد تھوڑا بہت وقت جو بچتا، اس میں فاطمہ ارد گرد کے لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، اور اپنے سلائی کے پیسوں سے وہ مرجان کی ضرورتیں پوری کر لیتی تھی۔ فاطمہ کی بھابھیاں ہمیشہ اپنے بچوں کی اترن مرجان کو دیتی تھیں، مگر فاطمہ نے کبھی بھی مرجان کو کسی کی اترن پہننے نہیں دی تھی۔ خود تو وہ اترن ہی پہنتی تھی، مگر بیٹی کو اس نے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ 1-2 بار فاطمہ جیٹھ جہانگیر کے پاس گئی تھی مرجان کی جائیداد کے مطالبے کے طور پر، مگر جہانگیر نے ماں کی طرح ہی بھابھی کو دھتکار دیا تھا، اور بختاور بیوی نے ساری جائیداد اپنے بیٹے جہانگیر کے نام کر دی تھی۔ مرجان پڑھنے کے معاملے میں بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ ہر کلاس میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ مرجان کے ماموزاد بہنیں میٹرک سے آگے نہیں جا سکی تھیں، اور اس نے FA میں بھی ٹاپ کیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ اسے اس علاقے کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے تیار ہو کر پہلی بس پر بیٹھ کر شہر کے لیے نکل گئی تھی۔ پورا دن تو مرجان کے ساتھ فاطمہ یونیورسٹی میں ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ میں گزارتی رہی تھی۔ شام 6 بجے کے قریب وہ سارے کام سے فارغ ہوئی تھی۔ فاطمہ خود وارڈن سے جا کر ملی تھی۔ ہاسٹل کا ماحول بھی کافی اچھا تھا، تو فاطمہ مطمئن سی بس اڈے کی طرف چلی گئی تھی۔ دیکھ مرجان، اب تجھے جو بھی کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا ہے۔ اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو خوش قسمت ہے، تیرے پاس ایک موقع ہے اپنی زندگی سنوارنے کا۔ اگر یہ تو نے موقع گنوا دیا تو میری طرح ساری زندگی ممانعوں کے جھاڑو پونچھے کرتے گزار دے گی۔ اس لیے دل لگا کر پڑھنا اور ادھر ادھر مت دھیان دینا۔ یہ یونیورسٹی ہے، شہر کا ماحول تجھے پتا ہے کیسا ہے، مگر ہم گاؤں والے ہیں اور اوپر سے تو بن باپ کے ہے۔ تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تجھے قدم پھونک پھونک کر رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے تیرے لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پر دینا۔ اماں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ فاطمہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوما تھا اور وہ بس پر بیٹھ کر واپسی کے لیے نکل پڑی تھی۔ مرجان واپس اپنے ہاسٹل چلی گئی تھی۔ مرجان کے اچھے گریڈز کی وجہ سے اور کچھ وہ باقی اسٹوڈنٹ سے کافی الگ تھی۔ اس کی ذہانت، اعتماد اسے باقی اسٹوڈنٹس میں منفرد بناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چند ہی دنوں میں تمام اساتذہ کی نظروں میں آ گئی تھی۔ پہلی دفعہ وہ گاؤں 1 ماہ بعد آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ماں سے کہا تھا کہ وہ پیپرز کے بعد آئے گی۔ پہلے سیمیسٹر کے امتحان نزدیک تھے اور مرجان زور و شور سے پڑھائی میں مصروف تھی، اور اس وقت بھی وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی کلاس فیلو نازش اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو مرجان؟ اس نے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک کھینچی تھی۔ کچھ نہیں، میں بس نوٹس پڑھ رہی تھی۔ یار کیوں ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اتنا پڑھ کر کیا کر لوگی؟ آؤ ہمیں جوائن کرو، ہم سب باہر لنچ پر جا رہے ہیں، تم بھی آؤ ہمارے ساتھ۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، آپ لوگ جائیں۔ اس نے معذرت کرنی چاہی تھی مگر نازش اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ نازش نے نئی گاڑی لی تھی اور اسی خوشی میں وہ اپنی پوری کلاس کو ٹریٹ دے رہی تھی، مگر مرجان اس سے کوسوں دور رہتی تھی۔ فکر نہ کرو، تمہیں بل نہیں دینا پڑے گا، میں بل دے رہی ہوں، اس لیے اب تو چلو، سبھی جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہاں پر کئی لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہنس دیے تھے۔ مرجان کو نازش پر غصہ بہت آیا تھا۔ نازش، بہت شکریہ تمہاری اس مہربانی کا۔ تم لوگ نازش کی مہربانی انجوائے کرو، مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات مکمل کرتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ نازش پیچھے دل ملا کر رہ گئی تھی۔ وہ گاؤں کی لڑکی ہے، نازش خاصی روب والی ہے، تیرے پیسے کے زوام میں وہ نہیں آنے والی، اس لیے اپنے پیسے کا غرور کسی اور کو دکھانا۔ یہ ان کا کلاس فیلو اصفہان جہانگیر تھا جو پاس ہی کھڑا تھا، اور ان دونوں کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا۔ وہ نازش سے مخاطب ہوا تھا، اور اگر وہ صحیح بتا کر گئی ہے تو انجوائے کرو تم سب لوگ نازش کی مہربانی۔ ہم گاؤں والے ہیں، ہمیں کسی کی نوازشیں پسند نہیں ہیں، نہ ہی ہم بلا وجہ کسی کے آگے پیچھے دم ہلاتے ہیں۔ نازش کو شہری ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا، وہ اکثر ہی اس زوم میں پینڈو لوگوں کا مذاق اڑاتی کلاس میں پائی جاتی تھی۔ اصفہان جہانگیر تو نازش کو ہمیشہ کھری کھری سنا دیتا تھا، مگر مرجان نازش کی باتوں کو اگنور کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، وہ بھلا نازش کے ساتھ مقابلہ کر سکتی تھی، مگر آج وہ بھی اسے تپا گئی تھی، اور نازش پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اس نے مرجان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس دن مرجان کا پہلا پیپر تھا، تو وہ تیار ہو کر پیپر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس کی کلاس کی ایک لڑکی اس کے قریب آئی تھی۔ مرجان، سر ناصر بلا رہے ہیں تجھے۔ مجھے سر ناصر کیوں بلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ اس کوریڈور کے لاسٹ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا کر ان کی بات سن لو۔ اور مرجان چپ چاپ خالی کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، باہر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرہ خالی تھا، یہ کوریڈور تقریباً خالی تھا، اور اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مرجان کا پیپر شروع ہونے والا تھا، اگر وہ کلاس میں نہ پہنچتی تو اس کا پیپر رہ جاتا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں، ملک اصفہان جہانگیر تھا۔ تمہیں اس لڑکی نے جھوٹ بول کر یہاں بھیجا تھا، اسے نازش نے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی مرجان کو دیکھتا ہوا نگاہیں جھکا کر بولا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ کو اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ جب نازش اس لڑکی کو وہ سب کہہ رہی تھی تب میرے دوست نے سن لیا، اسی نے مجھے بتایا، تو میں یہاں تمہیں نکالنے آیا ہوں۔ جلدی چلو، پیپر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اور کمرہ امتحان میں اصفہان اور مرجان آگے پیچھے چلتے ہوئے دونوں ایک ساتھ آئے تھے۔
اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نازش چل بھون کر رہ گئی تھی۔ پیپر سے فری ہو کر وہ سیدھی کینٹین چلی گئی تھی، کیونکہ اس نے صبح پیپر کی ٹینشن میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ آج والے واقعے کے بعد مرجان کافی گھبرا گئی تھی۔ گاؤں میں تو وہ اپنوں کی ڈسی ہوئی تھی، اپنوں سے بچتی بچاتی وہ یہاں تک آئی تھی، اور اب یہاں پر بھی اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب اصفہان اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ اپنے گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا۔ آپ غالباً بیٹھ چکے ہیں، مرجان نے اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر آپ کو برا لگا تو میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، میری آج آپ نے مدد کی، میں آپ کے احسان کو یاد رکھوں گی، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی یہ تو مجھے پتا ہے، ہم ملک احسان کرنے والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس کی بات پر مرجان کے لب بھنچے تھے۔ مس ملک، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ بھی غالباً میرے ہی گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے دن جب سب کا تعارف ہو رہا تھا تو تب میں نے سنا تھا، اور آپ کے نام کے ساتھ بھی ملک لگتا ہے۔ کیا میں آپ کے والد کا نام جان سکتا ہوں؟ جی ضرور، آپ میرے والد کا نام جان سکتے ہیں، مرحوم مصطفیٰ ملک۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اصفہان جہانگیر کے سر پر جیسے ساتوں آسمان آن گرے تھے۔ وہ وہیں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ مرجان، آپ میرے چچا کی بیٹی ہیں، رائٹ؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ میرے ساتھ اس طرح بے تکلف سے پیش نہ آئیں۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کریں۔ میری زندگی میں پہلے ہی کم مشکلات نہیں ہیں، آپ مزید میرے لیے مشکلات پیدا مت کریں۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ وہ تیز تیز چلتی یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اصفہان وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ پہلے دن سے ہی مرجان اسے باقی سب لڑکیوں میں بہت منفرد لگی تھی۔ اصفہان جہانگیر پر یونیورسٹی کی تمام لڑکیاں مرتی تھیں، مگر ایک وہی تھی جو اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا پورا نام مرجان ملک تھا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے گاؤں کا تعارف کروایا تو وہ بس وہاں ٹھٹکا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی، اور کچھ مرجان کا رویہ اتنا سخت تھا کہ وہ بات نہیں کر پایا تھا۔ مگر یہ سچ تھا کہ وہ مرجان پر دل ہار چکا تھا۔ آج جب اسے موقع ملا تو وہ اس سے بات کرنے آیا تھا، مگر اس پر جو حقیقت آشکار ہوئی تھی وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ اس کی مرحوم چچا کی بیٹی تھی۔ مصطفیٰ کے بارے میں اصفہان کا ڈرائیور شکور سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا۔ شکور اور مصطفیٰ بچپن کے دوست تھے۔ اصفہان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے چچا کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے جو اب اپنے ننیال میں رہتی ہے۔ اصفہان نے کتنی ہی دفعہ اپنے ماں باپ سے بات کی تھی کہ ان کو چچا کی بیٹی کو یہاں لے آنا چاہیے، مگر جہانگیر اور ان کی بیگم تو ہتے سے اکھڑ جاتے تھے۔ شکور کے ہاتھ اصفہان نے 2-3 بار اپنی چچی کے لیے پیغام بھیجا تھا، مگر وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا تھا، کیونکہ فاطمہ بیگم جہاں دیدہ عورت تھیں۔ وہ جانتی تھیں جوان خون ہے، چچا کی محبت میں جوش مار رہا ہے، مگر وہ خاندان کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھیں، اس لیے فاطمہ بیگم نے اصفہان سے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب چونکہ اصفہان کی محبت اس کے چچا کی بیٹی تھی تو یہ بات اصفہان کے لیے خوش آئند تھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اصفہان کو مرجان سے دور نہیں کر سکتی تھی، مگر مرجان شاید اسے پہلے سے جانتی تھی، اور اس کے اس قدر سخت رویے کی پیچھے وجہ بھی یہی تھی۔ شکور اسے بتاتا تھا کہ فاطمہ چچی کے ساتھ میکے میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور مرجان کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا۔ وہیں کھڑے ہو کر اصفہان نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ مرجان کی ساری تکلیفوں کا ازالہ کرے گا، اور اس دن کے بعد تو اصفہان کی روٹین بن گئی تھی مرجان کے پیچھے جانا۔ جہاں مرجان جاتی وہیں اصفہان پایا جاتا تھا۔ پیپر سے فارغ ہو کر مرجان اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ 15 دن بعد واپس آئی تھی۔ رزلٹ آ گیا تھا، اس کا CGPA بہت اچھا جا رہا تھا۔ اس دفعہ جب وہ گاؤں سے آئی تو اپنے ساتھ ایک نئی ٹینشن لے کر آئی تھی۔ اس کے ماموں ضد کر رہے تھے کہ مرجان کا نکاح اس کے ماموں کے بڑے بیٹے راحیل سے کر دیا جائے۔ راحیل 5ویں فیل نکما ترین انسان تھا خاندان بھر میں، اور تو کسی نے اس کو بیٹی دینی نہیں تھی، تو مرجان کو اس لیے پیش کر دیا گیا تھا۔ مرجان اپنی پڑھائی کا بہانہ کر کے جلدی یونیورسٹی واپس آ گئی تھی، مگر ایک ٹینشن تھی جو اس کے سر پر سوار تھی۔ وہ اس وقت بھی یونیورسٹی کی لائبریری میں آئی تو اپنے نوٹس مکمل کرنے تھے، مگر کتاب سامنے کھولے وہ الگ ہی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اصفہان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے سخت نظروں سے اصفہان کو دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مرجان، پلیز ایک دفعہ میری بیٹھ کر بات تو سن لو۔ دیکھو، صرف ایک دفعہ تم میری بات سنو، اس کے بعد میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ کتنی جلدی اس نے آپ سے تم کا سفر طے کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، کرو، کیا بات کرنی ہے؟ اس کے سامنے دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔
یہاں ادھر تو نہیں، چلو کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ سوری مسٹر، مجھے اتنی عیاشیوں کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی مجھے یہ سب پسند ہے۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ادھر ہی کریں۔ اب یہاں پر کیسے بات کروں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر یونیورسٹی کی کینٹین میں چلتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے۔ اور مرجان اصفہان کے آگے چلنے لگی تھی۔ وہ شکر ادا کرتا اس کے پیچھے پیچھے کینٹین میں آیا تھا۔ اب بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہ بیٹھتے ہی بولی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی تم میرے چچا کی بیٹی ہو، مگر مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی اس بات کی۔ مرجان نے اسے ٹوکا تھا۔ کیوں؟ کیا اتنی نفرت کرتے ہو ہم سے؟ میں کیوں آپ لوگوں سے نفرت کروں گی؟ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں۔ وہ منہ موڑے بولی تھی، کیا تم جانتی تھی کہ میں تمہارے بابا کا بھتیجا ہوں؟ اس نے جان بوجھ کر بابا کا لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا مرجان اصفہان کے باپ سے تو نفرت کرتی ہوگی، اور یہ سچ تھا۔ وہ سوائے اپنے باپ کے اس گھر کے ہر فرد سے سخت نفرت کرتی تھی۔ مرجان، مجھے پتا ہے میرے اماں اور بابا نے تمہارے اور چچی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر میں ہر زیادتی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ چچا جان کی ساری جائیداد تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ میں نے چچی کو بھی 2-3 دفعہ پیغام بھجوائے ہیں، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ میں تو ایک دفعہ ان سے ملنے بھی گیا تھا، مگر انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور مرجان کو حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ آپ اماں سے ملنے آئے تھے، مگر اماں نے مجھے تو نہیں بتایا۔ ظاہر ہے وہ تمہیں کیوں بتائیں گی جب انہوں نے خود مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہوں گی۔ آپ ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ تمہارے بابا میرے چچا تھے اور ہم دونوں خونی رشتہ دار ہیں۔ ہمارا باپ دادا ایک ہیں، مگر ہمارا رہن سہن ایک نہیں ہے۔ مرجان تلخی سے اس کی بات ٹوک گئی تھی۔ مجھے پتا ہے مرجان، میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کیسے ٹھیک کریں گے آپ، اور کیا ٹھیک کریں گے؟ جو میں نے اور میری ماں نے برسوں سے تکلیفیں سہی ہیں وہ ٹھیک کریں گے۔ بابا کے جانے کے بعد ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ 20 سال ہو گئے ہیں میری ماں کو اذیتیں سہتے ہوئے۔ آپ ان 20 سالوں کا کیسے مداوع کریں گے؟ مجھے پتا ہے میں تم لوگوں کی پچھلی زندگی کی اذیتیں ختم نہیں کر سکتا، مگر آنے والی زندگی آسان ضرور کر سکتا ہوں۔ اور آپ یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، تمہارا حق ہے ہمارے پاس، اور میں حقداروں کو واپس ان کا حق لوٹانا چاہتا ہوں۔ اور اس سب سے بڑھ کر میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، یہ جانے بنا کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو۔ مگر یہ سچ ہے کہ میں اپنے چچا کے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع نہیں ملا۔ اور اب جب کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم چچی جان سے کہو کہ وہ میری بات مان لیں اور وہاں سے آ جائیں۔ میں چچی جان کو الگ گھر بنوا دوں گا، وہاں پر ہر طرح کی آسائش ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا اور چچی کا حق ہے۔ میرا وعدہ ہے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا، مگر میں تم لوگوں کو تمہارا حق دلوا کر رہوں گا۔ مرجان کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاسٹل آ کر کمرے میں وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس کا آخری پیریڈ تھا، مگر مرجان کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا پیریڈ اٹینڈ کرنے کا، تو اس لیے وہ کلاس بنک کر کے گراؤنڈ میں جا کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اصفہان اسے کلاس میں نہ پا کر وہ بھی کلاس سے نکل آیا تھا۔ ڈھونڈتا ہوا اسے اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اصفہان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ آپ میرے پیچھے مت آیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھے پتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے ارد گرد رہنا، وہ دو بدو بولا تھا۔ آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں مرجان میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور پلیز جو میرے خاندان والوں نے کیا اس کی سزا تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو کیا آپ اپنے خاندان سے الگ ہیں؟ آپ کے رگوں میں بھی تو وہی خون ہے نا؟ خون تو مرجان تمہارا اور میرا ایک ہی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اسے لاجواب کر رہا تھا۔ مرجان اس کے سامنے زیر نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کی ممانیوں کے ظلم و ستم سے نکل آئے، مگر پھر انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ کیوں اس کا احسان لیتی؟ اور اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ اصفہان جہانگیر کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ یہ احسان نہیں ہے مرجان مصطفیٰ، یہ تمہارا حق ہے، اور تمہیں تمہارا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دادا جان اپنی زندگی میں چچا جان اور بابا کو ان کے حصے کی جائیدادیں ان کے نام کر چکے تھے، اس لیے اصولاً چچا کی جائیداد پر صرف اور صرف تمہارا حق بنتا ہے، اور میں صرف تمہیں تمہارا حق دلوانا چاہتا ہوں۔ مرجان اور اصفہان اب اکثر ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ اصفہان جہانگیر نے مرجان کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، اور مرجان مصطفیٰ نے اس کی محبت پر یقین کر لیا تھا۔
مرجان اس دفعہ جب گھر آئی تو اس نے ماں سے اصفہان کے بارے میں پوچھا تھا۔ مرجان نے ماں کو سب سچ بتا دیا تھا۔ ہاں مرجان، مجھے اس نے کہا تو تھا مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے لگا بچہ ہے، بلا وجہ لڑائی بنے گی، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ مجھے لگا وہ بس بلا وجہ ہی ضد کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، میں اسے کیا جواب دوں؟ مرجان، میں تو خود پریشان ہوں۔ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، اگر یہ بات یہاں کسی کو پتہ چلے گی تو یہ ہم دونوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اماں، میں نے اس کے بارے میں کبھی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ مجھے پتا تھا، پہلے دن ہی میں اسے پہچان گئی تھی کہ وہ بابا کا بھتیجا ہے۔ اماں، اس نے کہا تھا کہ وہ آپ سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے، اور اس دن جب سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے تو مرجان نے فون ملا کر ماں کو دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آیا تھا۔ وہ مرجان سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بیٹا، شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، وہاں سے مجھے دھتکا کر نکالا گیا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری ماں کبھی بھی نہیں مانے گی فاطمہ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے۔ مگر چچی جان، میں مرجان سے محبت کرتا ہوں اور اماں اور بابا کو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، تم ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ دیکھیں چچی جان، مرجان صرف میری محبت ہوتی تو میں ان کی مان لیتا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کی حفاظت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں گھر میں بات کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں میں سب کو منا لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم منا لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بیگم نے فون بند کر دیا تھا۔ تبھی مرجان کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ مرجان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی ہے۔ ایسے ہی تمہارے بابا نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کی زندگی میں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد میری جو حالت ہے تمہارے سامنے ہے، اور تمہاری زندگی بھی میرے جیسی ہوگی۔ تو پھر اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ جو آپ کہیں گی میں وہی کروں گی۔ مجھے اصفہان جہانگیر سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اس کے ساتھ اگر میری شادی ہو گئی تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور بس اسی لیے فاطمہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ دوسری طرف عظمت اپنے بیٹے کا نکاح مرجان سے کرنے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب جب مرجان پیپروں سے فارغ ہو کر آئے گی تو اس کا نکاح کیے بنا وہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ دوسری طرف اصفہان نے ماں سے صرف یہی کہا تھا کہ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے، اور اصفہان کی ماں زینت بیگم تو آگ بگولا ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ساتھ والے گاؤں کے جاگیردار کی بیٹی کا ہاتھ اصفہان کے لیے مانگا تھا، اور ان کو ہاں کی بھی امید تھی۔ اس لیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اصفہان کی شادی ہوگی تو چودھری عنایت اللہ کی بیٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ اصفہان کی بیوی کسی اور کو بننے نہیں دیں گی۔ اتنے میں انہوں نے اتنا واویلا کر دیا تھا کہ اصفہان فاطمہ چچی کا نام نہیں لے سکا تھا، اور ادھر مرجان کی ماں فاطمہ بیگم رات سوئی تھی، صبح اٹھ ہی نہیں سکی تھی۔ مرجان کا سارا جہاں ہی چھوٹ گیا تھا، وہ تو رو رو کر پاگل ہو گئی تھی۔ گاؤں کی مسجد میں جب فاطمہ بیگم کی موت کا اعلان ہوا تو اصفہان حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ اس نے مرجان کا نمبر ملایا مگر وہ بند جا رہا تھا۔ وہ ماں باپ کی مخالفت کے باوجود چچی کے جنازے میں شامل ہوا تھا، اور مرجان کی تو دنیا لٹ گئی تھی۔ 4-5 دن تو اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سنبھلی تھی تو اس رات اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا تھا، تبھی اصفہان کی کال آ گئی تھی، اور وہ اس کی کال ریسیو کرتے ہی بلک بلک کر رو دی تھی۔ اصفہان، میرے ماموں میرا نکاح کر رہے ہیں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ۔ مرجان پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ تم ایک دفعہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلو، یونیورسٹی آ جاؤ، اس کے بعد میں سب سنبھال لوں گا۔ اور مرجان نے یونیورسٹی کا بہانہ بنایا تھا۔ دیکھو مرجان، پہلے کی بات اور تھی، تمہاری ماں تمہارے سر پر تھی، اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ راحیل سے نکاح کر لو، اس کے بعد جہاں مرضی جانا۔ ماموں جان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری ماں کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور آپ میرے نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ اماں کے 40ویں پر میں آؤں گی، پھر آپ جیسا کہیں گے میں کر لوں گی۔ اور عظمت بڑائی جس کی یہ بات مان گیا تھا۔ مرجان کو یونیورسٹی جانے کی اجازت مل گئی تھی، اور اس وقت وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مرجان، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ نکاح کے نام پر چونکی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، آپ کی فیملی مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وہ سب میں سنبھال لوں گا، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میری بات مان لو مرجان، مجھ پر اعتبار کرو پلیز۔ اور مرجان اور اصفہان نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس کی ماں کا 40واں تھا تو گھر آ گئی تھی۔ جس دن فاطمہ بیگم کا 40واں تھا، اس دن جہانگیر ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ جہانگیر ملک کی موت پر اس کے دونوں ماموں ایسے خوش تھے جیسے ان کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔
مرجان نے بہت دفعہ اصفہان سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اصفہان کا فون مسلسل بند تھا۔ اب اس کے ماموں نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ اسے آئے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، نہ اس کا اصفہان سے رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی اس کے ماموں سے واپس جانے دے رہے تھے۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ راحیل سے نکاح ہوگا۔ آخرکار اسے سچ بتانا پڑا تھا کہ اس نے یونیورسٹی کے کسی لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، اور یہ سنتے ہی اس کے دونوں ماموں اور ممانیاں آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ممانیوں نے اسے بری طرح سے پیٹا تھا اور رات کے اندھیرے میں سے بازو پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ نہ اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا کہ وہ واپس یونیورسٹی جا سکتی۔ ان کے گھر جو کام کرنے چنو آتی تھی وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ تبھی چنو کی دیورانی سے مٹھائی دینے آئی تھی۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں لے کر آئی ہے تو رانی؟ چینو نے اپنی دیورانی سے پوچھا تھا۔ ارے بیجا نے دی ہے، انہوں نے تو ہمیں نئے کپڑے بھی دیے ہیں۔ وہ ساتھ والے گاؤں کا چودھری ہے نا، چودھری عنایت اللہ، اس کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ اگلے مہینے ان دونوں کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی ہے۔ رانی خوشی خوشی چینو کو بتانے لگی تھی۔ ہائے رانی، یہ کیسی عورت ہے تمہاری مالکن، شوہر کے قبر کی مٹی نہیں سوکھی اور وہ اپنے بیٹے کی منگنیاں کرتی پھر رہی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے یہ ملکانی اچھی نہیں لگتی۔ ملک جہانگیر پر بھی اس کا پورا روب تھا۔ بس بھائی، بڑے لوگ ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملکانی تو ایسے خوش ہے نا جیسے کوئی ہفتوں کی جمع دولت اس کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ چل میں چلتی ہوں، میں نے سوچا تیرا بھی منہ میٹھا کرواتی ہوں، بچوں کے لیے رکھ لینا، صبح اٹھیں گے تو ان کو دینا، خوش ہو جائیں گے۔ رانی چلی گئی تھی اور اصفہان کی منگنی کو سن کر مرجان کے سر پر ساتوں آسمان آن گرے تھے۔ 2 دن تک تو وہ چینو کے گھر ہی رہی تھی، مگر وہ زیادہ دن یہاں پر رہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کسی کے ذریعے اپنا سامان منگوایا تھا اور وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اصفہان یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی کلاس اٹینڈ کرنے گئی تھی، مگر لیکچر کے دوران اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹکا ہوا تھا۔ پوری کلاس خالی ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آیا تھا۔ ہیلو مس مرجان، کیسی ہو تم اور یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ لڑکا اس سے کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگا تھا۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور مرجان کے ٹیچر اور CEOD کو لے کر نازش وہاں پہنچ گئی تھی۔ دیکھیے سر، یہ ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں، اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو تو فائر کر دینا چاہیے، نکال باہر کرنا چاہیے ایسے بچوں کو۔ یہ ہماری یونیورسٹی کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مرجان ہکا بکا رہ گئی تھی، کبھی اس لڑکے کو دیکھتی اور کبھی ان سب کو۔ اس نے اپنے اساتذہ کو یقین دلانا چاہا، مگر کسی نے مرجان پر یقین نہیں کیا تھا اور مرجان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی یہ سازش نازش کی تھی۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے ہاسٹل سے نکل کر اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے ننیال گئی تھی، مگر اس کے ماموں نے اپنے گھر رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو کچھ سوچتی ہوئی وہ چینو کے پاس چلی گئی تھی اور چینو سے اس نے مدد لینے کا سوچا تھا۔ وہ چینو کی دیورانی رانی کی مدد سے بیجان کی حویلی میں چلی گئی تھی۔ مرجان نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ بیجان اور اصفہان سے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گی، اور بدلہ لینے کے لیے اسے اس حویلی میں گھسنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رانی نے بیجان کو یہ بتایا تھا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور اس کو کام کی اشد ضرورت ہے۔ بیجان کو بھی ان دنوں بیٹے کی شادی کی تیاریوں کے لیے ملازموں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اسے رکھ لیا تھا۔ اسے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے وہاں پر آئے ہوئے۔ اس دن بھی بیجان ملازموں سے صدقہ خیرات بانٹ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صفائی کر رہی تھی جب اصفہان اپنی ماں کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ اصفہان کو دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ نیچے بیٹھے میز صاف کر رہی تھی۔ اصفہان ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ شکر ہے اصفہان، تم ٹھیک ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس سب کا، آج ہی تمہارا صدقہ اتارتی ہوں۔ اور انہوں نے ملازمہ سے اپنا پرس منگوایا تھا اور ڈھیر سارے نوٹ اصفہان کے سر سے وارے تھے۔ یہ لے میرے بیٹے کا صدقہ۔ بیجان نے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھائے تھے، جس نے سیاہ چادر سے منہ ڈھکا ہوا تھا۔ معاف کرنا بڑی بیگم، میں صدقہ خیرات نہیں لیتی۔ اصفہان جہانگیر اس آواز کو سن کر بے چین ہوا، جبکہ بیجان ملازمہ کے انکار پر جلال میں آئی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی، تیری اتنی جرت کہ تو مجھے انکار کرے، شوہر تو چھوڑ کر بھاگ گیا، اب تجھے کس بات کی اکڑ ہے؟ بیجان نے غصے سے کہتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جس سے ملازمہ کی چادر ہٹی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اصفہان جہانگیر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی مرجان تھی۔ معاف کر دیجئے بیگم صاحبہ، یہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ رانی کچن سے نکل کر آئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ نوٹ پکڑ کر مرجان کی طرف بڑھائے تھے اور اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رانی سے کھینچ کر لے جا رہی تھی، جبکہ مرجان سخت نظروں سے اصفہان کو گھور رہی تھی۔ وہ تب تک اصفہان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی تھی جب تک رانی سے لے کر اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔
اصفہان نے ڈیرے پر رانی کو بلایا تھا۔ اصفہان نے رانی کو آرڈر دیا تھا کہ وہ مرجان کو گھر سے باہر لے کر آئے اور اصفہان اسے گاڑی میں شہر لے آیا تھا۔ گاؤں میں 8 بجے ہی سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، اس لیے مرجان کو اصفہان کے ساتھ آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ پورے راستے میں ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر آ گیا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لایا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے میں بولا تھا اور مرجان کو اس کی ڈٹائی پر غصہ آیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ مرجان، میں نکاح نہیں کر رہا۔ وہ صاف مکر گیا تھا جس پر اسے مزید تپ چڑھی تھی۔ ہاں پورے گاؤں میں مٹھائیاں تو آپ کے بابا کے سوگ کی بانٹی جا رہی ہیں نا، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ کی رگوں میں گھٹیا خون ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بھی اسی گھٹیا خاندان کے گھٹیا ذہنیت والے مردوں جیسے ہی ہیں۔ ویسے یہ غلطی آپ کی نہیں، غلطی میری ہے جو میں نے جانتے بوجھتے آپ پر یقین کر لیا، مجھے نکاح کی زنجیروں میں باندھ کر خود منگنیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اصفہان جہانگیر، کچھ تو لحاظ کر لیتے اپنے وعدوں کا۔ ویسے تو میرے بابا سے بڑی ہمدردی تھی نا، بڑا پیار تھا، کہاں گیا وہ آپ کا پیار؟ اصفہان چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا؟ اب مرجان میری ایک دفعہ بات سن لو۔ کیا بات سنوں؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب منگنی تو آپ کی ہو چکی ہے، نکاح بھی ہو جائے گا، اس کے بعد رخصتی بھی ہو جائے گی، پھر بھی یہی کہنا کہ مرجان میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے آپ کی محبت؟ ایسی ہوتی ہیں محبتیں؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ تم وہاں ملازمہ کے روپ میں کیا کرنے گئی تھی؟ آپ کے خاندان کو برباد کرنے گئی تھی۔ پہلے آپ کی ماں کو ماروں گی، اس کے بعد آپ کو ماروں گی، کیونکہ اب میں تم لوگوں کو تو زندہ نہیں چھوڑنے والی۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے اصفہان، میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہذیانی ہو کر چلا رہی تھی اور اصفہان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑائی تھی، مگر اصفہان نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا، تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جب وہ چپ ہوئی تو اصفہان نے بولنا شروع کیا تھا۔ جس دن بابا کی موت ہوئی، اس سے اگلے دن ہی دشمن نے ہماری زمین پر اپنے بندے بھیج کر قبضہ کر لیا تھا۔ مشرق والی زمین پر جو گودام تھا، اس میں جتنا اناج تھا، اس پر بھی اپنا قبضہ کر لیا۔ میں بابا کے سوگ سے بھی نہیں نکل پایا تھا کہ ہمارے مخالفین نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا تھا۔ ان دنوں اگر میں اپنی زمین پر سے قبضہ نہ چھڑواتا تو ہمارے دشمن ہمیں شاید اس گاؤں میں بھی نہ رہنے دیتے۔ میں انہی چیزوں میں مصروف تھا اور ماں نے نہ جانے کب میرا رشتہ طے کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگی، اور آج بھی میں قبضے سے ہی آ رہا تھا۔ وہ شکر ہے اللہ کا، سارے قبضے میں نے چھڑوا لیے ہیں۔ آج تو بال بچا ہوں، ورنہ اس وقت تو میری میت پر بیٹھی ہوتی۔ وہ سخت لہجے میں بولتا اسے کھول گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مگر آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ وہ دوبارہ یاد آتے بولی تھی۔ میں یونیورسٹی گیا تھا تم سے ملنے، مگر وہاں جا کر مجھے جو خبر ملی، میری غلطی ہے، میں تمہاری طرف سے غافل ہو گیا تھا، مگر اتنا بھی نہیں ہوا تھا کہ تم خود محاذ پر لڑنے کے لیے نکل پڑتی۔ مجھے لگا چلو ٹھیک ہے، تم اپنے ماموں کے گھر پر ہو، ادھر سے فارغ ہو کر میں تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ میرا یقین کرو مرجان، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ ہاں اصفہان جہانگیر، آپ نے تو کوئی بے وفائی نہیں کی، منگنی کر لینا کون سی بے وفائی ہو جاتی ہے؟ یار نہیں کر رہا منگنی، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تمہیں کوئی انگوٹھی نظر آ رہی ہے؟ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے کرتا بولا تھا۔ اور جو نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی ہے، وہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ یہ لو، یہ چچا کی ساری زمین اور ان کا جو کچھ بھی تھا، یہ سب آج سے تمہارے نام ہے۔ جتنی ہمارے گھر کی بی جان مالک ہیں، اتنی ہی تم بھی ہو آج سے۔ یہ سب تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ اب یہ ناچیز بھی تمہارا ہی ہے۔ آخر میں وہ سر جھکاتا شوخی سے بولتا ہوا اسے آنکھ مار گیا تھا۔ بی جان نے اپنے اکلوتے بیٹے اصفہان جہانگیر کے نکاح پر بڑے دھوم دھام سے بارات لے کر ساتھ والے گاؤں چودھری عنایت اللہ کی حویلی پہنچی تھی۔ وہاں پر چودھری عنایت اللہ نے بی جان کا بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا تھا۔ دلہن کو بڑا سا گھونگھٹ نکال کر اصفہان جہانگیر کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح خوان آ چکا تھا اور نکاح شروع ہو چکا تھا۔ مرجان مصطفیٰ ولد مصطفیٰ ملک، آپ کو 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت اصفہان جہانگیر ولد ملک جہانگیر کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے۔ بی جان کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ جب اپنی کرسی سے وہ اٹھنے ہی لگی تھیں، جب عنایت اللہ کی بیوی سریا بیگم بی جان کے پاس آئی تھی۔ نہ اپنا تماشا بنائے، نہ ہمارا بننے دے، آپ کا بیٹا بھی راضی ہے اور ہم بھی، چپ چاپ یہاں بیٹھی رہیں، ورنہ خاندان بھر میں آپ کی بے عزتی ہوگی وہ الگ، مگر اس وقت مرجان ہمارے گھر میں ہے، وہ ہماری عزت ہے۔
اگر آپ نے ذرا سی بھی آنا کانی کرنے کی کوشش کی تو آپ سمجھتی تو ہیں نا کہ عنایت اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اور بی جان کا تو رنگ اڑ گیا تھا اتنے بڑے دھوکے پر۔ دوسری طرف نکاح ہو چکا تھا۔ اصفہان نے آگے بڑھ کر مرجان کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ پورا حال تولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ عنایت اللہ اسٹیج پر آئے تھے۔ انہوں نے مرجان کے سر پر پیار رکھا تھا۔ اصفہان، یہ مت سمجھنا یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ مصطفیٰ میرا جگری یار تھا۔ آج تک جو بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں وہ سب گزر گیا، مگر آج کے بعد اگر تو میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو لائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اصفہان ہنستے ہوئے عنایت اللہ سے بغل گیر ہوا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چچا جان، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ ٹھیک ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ مصطفیٰ میرا دوست تھا، مجھے اچھا لگا تمہارا مصطفیٰ کی فیملی کے لیے اتنا سوچنا، اور مرجان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کیوں بی جان، آپ کا تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اور بی جان اتنے بڑے پروپیگنڈے پر سیخ پا ہو کر رہ گئی تھی۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ عنایت اللہ نے بڑے دھوم دھام کے ساتھ مرجان کی رخصتی کی تھی۔ عنایت اللہ مصطفیٰ کا دوست تھا اور اصفہان جانتا تھا عنایت اللہ کو، اس لیے اس نے عنایت اللہ کے پاس آ کر سیدھی مدعے کی بات کی تھی، اور یہ آئیڈیا عنایت اللہ کا ہی تھا کہ وہ مرجان کو یہاں لے آئے اور یہاں سے رخصت ہو، اور ان کا آئیڈیا کام کر گیا تھا۔ اور اس وقت مرجان اور اصفہان حجلہ عروسی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں آج بہت خوش ہوں مرجان، فائنلی تم مجھے مل گئی۔ مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بی جان سے یار۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ دیکھو مرجان، جیسے تم میری محبت ہو، وہ میری ماں ہیں، اور وہ میری پہلی محبت ہے۔ وہ تم اس دن کہہ رہی تھی نا، تم میری ماں کو مارنا چاہتی ہو، پلیز ان کو مت مارنا۔ وہ مسکین سی صورت بنائے بول رہا تھا۔ اس پر مرجان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا آپ کی بے وفائی پر، لیکن یہ بھی سچ ہے وہ مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کریں گی۔ یار، تمہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ اس گھر کی مالکن اب تم دونوں برابر ہو۔ ہاں، تھوڑا بہت ساس بہو کا جھگڑا تو چلتا رہتا ہے، اتنا رونق میلہ تو ہونا چاہیے نا۔ آخر میں اسے چڑھاتا ہوا بولا تھا، جس پر مرجان کھل کر ہنستی تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ حق، انا، ظلم اور صبر کی ایک گہری تصویر پیش کرتی ہے، جہاں مرجان کا کردار سب سے مضبوط نظر آتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو حالات کے آگے جھکتی نہیں بلکہ ہر ظلم سہ کر بھی اپنی خودداری اور عزت نفس کو قائم رکھتی ہے، جبکہ فاطمہ ایک عظیم ماں کے طور پر سامنے آتی ہے جو خود ٹوٹ کر بھی بیٹی کو سنوارتی ہے۔ اس کے برعکس بی جان اور خاندان کا رویہ اس تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ طاقت اور غرور انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور وہ رشتوں کی حرمت بھول جاتا ہے۔ البتہ اصفہان کا کردار شروع میں ایک روایتی جاگیردار گھرانے کے فرد جیسا لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس میں مثبت تبدیلی آتی ہے اور وہ اپنے باپ دادا کے گناہوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قابل تعریف ہے، اگرچہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی کہ اس نے وقت پر رابطہ نہ کر کے مرجان کو تنہا چھوڑ دیا، جس سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت صرف دعووں کا نام نہیں بلکہ قربانی، ذمہ داری اور بر وقت ساتھ دینے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ بھی کہ حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ ظلم وقتی طور پر جیت جاتا ہے مگر انجام ہمیشہ سچ اور صبر کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو نہ اپنے حالات سے ہار ماننی چاہیے اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنی چاہیے، کیونکہ وقت ایک دن سب کا حساب برابر کر دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔